بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے دوران روسی خفیہ ذرائع کی ایک رپورٹ نے نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے جوابی حملوں کے ابتدائی 72 گھنٹوں میں اسرائیل کو افرادی اور فوجی سطح پر بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے کئی اعلیٰ فوجی افسران اور جوہری سائنسدان بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ دیمونا کے جوہری مرکز کی سیکورٹی پر بھی سوالات اٹھ گئے ہیں۔ فضائیہ اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کو نقصان پہنچنے کے دعوے ہیں۔ ناظرین، جانتے ہیں ان خبروں کی تفصیل سے کچھ وضاحت کے ساتھ۔ تو مشرق وسطیٰ میں جاری ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایک نئی خفیہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس نے عالمی مبصرین کو چونکا دیا ہے۔ روسی خفیہ ذرائع کے مطابق ایران کے جوابی کارروائیوں کے ابتدائی 72 گھنٹوں میں اسرائیل کو فوجی اور اسٹریٹجک سطح پر نمایاں نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم یہ بھی واضح ہے کہ ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ رپورٹ کے مطابق حملوں میں اسرائیل کے دفاعی اور سائنسی برادری کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ انٹیلیجنس دعووں کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں اسرائیلی فوج کے 6 سینئر جنرل اور 11 جوہری سائنسدان اور 198 فضائیہ کے افسران اور تقریباً 460 فوجی اہلکار یہ ان حملوں میں مارے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اگر یہ دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ اسرائیل کی فوجی قیادت اور اس کے سائنسی پروگرام کے لیے بڑا دھچکا تصور کیا جائے گا۔ ناظرین، دیمونا اسرائیل کا جوہری مرکز ہے۔ رپورٹ کا سب سے تشویشناک پہلو اسرائیل کے دیمونا جوہری مرکز سے متعلق ہے۔ روسی ذرائع کے مطابق شدید حملوں کے دوران ممکن ہے کہ اسرائیل نے اس حساس تنصیب کے کچھ حصوں پر عارضی کنٹرول کھو دیا ہو۔ دیمونا طویل عرصے سے اسرائیل کی اسٹریٹجک دفاعی صلاحیتوں کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 32 موساد ایجنٹ ان حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگر یہ اطلاعات درست ہوں تو یہ اسرائیل کے لیے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق ایرانی میزائلوں کی درستگی اس مرتبہ غیر معمولی رہی ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خطے میں موجودہ امریکی تھاڈ سسٹم میزائل دفاعی نظام کے بعد ریڈار بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے بھی کوئی آزاد تصدیق نہیں ہوئی۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی آزاد تصدیق نہیں ہوئی، یہ دعویٰ ہے۔ جنگ کے دوران یہ قیاس آرائیاں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کو ممکنہ طور پر روسی یا چینی ٹیکنالوجی کی مدد حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اب تک اس حوالے سے بھی کوئی ٹھوس شواہد سامنے نہیں آئے۔ موجودہ صورتحال میں ابنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار ہے، عالمی توانائی مارکیٹ متاثر ہو رہی ہے، خلیجی ممالک میں سیکورٹی کے خدشات جو ہیں وہ کافی حد تک بڑھ گئے ہیں۔ عالمی مبصرین کے مطابق اگر جنگ مزید بڑھی تو اس کے اثرات عالمی معیشت اور سلامتی پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ فی الحال جنگ کی دھند کے دوران اصل صورتحال مکمل واضح طور پر نظر نہیں آ رہی۔ مختلف فریقین کی جانب سے متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں اور عالمی برادری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔